میں نے کسی بڑی سائنسی لیبارٹری کو پہلے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس وقت یہ جو لیبارٹری میری نگاہوں کے سامنے تھی میرے لیے شدید حیرت اور سنسنی کا باعث تھی۔ وہاں طرح طرح کی مشینیں لگی ہوئی تھیں اور ماحول نہایت ہی صاف و شفاف اور دیکھنے کے قابل تھا۔ ابھی میں اس لیبارٹری کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک سرسراہٹ سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے میرا پورا بدن کانپ کر رہ گیا۔ چست کی ایک دیوار دوسری دیوار سے نکل کر آگے بڑھ رہی تھی اور اس کی ہلکی سی سرسراہٹ فضا میں گونج رہی تھی۔ یہاں داخل ہونے کے سارے دروازے اس دیوار کے آگے بڑھنے سے بند ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ٹھک کی ایک آواز کے ساتھ وہ دیوار اپنی جگہ رک گئی اور باہر جانے کے تمام راستے بند ہو گئے۔ میرے پورے وجود میں کپ کپاہٹیں دوڑ رہی تھیں۔ میں نے ہاتھوں میں لرزتے ہوئے شمعدان کو نیچے رکھا، ویسے بھی اس کی روشنی بے مقصد ہو گئی تھی اور قرب و جوار کا سارا ماحول روشن تھا۔ پھر ایک دروازے کا پردہ ہلا اور اسے کوئی اندر داخل ہوا۔ قدموں کی چاپ پر میں نے پلٹ کر دہشت زدہ نگاہوں سے دیکھا۔ فیکون رابی کو پہچاننے میں تھوڑی سی دقت ہوئی تھی۔ اس وقت جب میں نے اسے مردہ گھر کے تابوت میں دیکھا تھا تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ لباس وغیرہ بھی پوری طرح مسلا ہوا تھا۔ کئی گھنٹے وہ تابوت میں بند رہا تھا، شکل بگڑ گئی تھی، لیکن اس وقت وہ ایک چاق و چوبند اور چست و چالاک آدمی نظر آ رہا تھا۔ اس کی عمر زیادہ تھی لیکن صحت بہت اچھی تھی۔ وہ لباس بھی بہت عمدہ پہنے ہوئے تھا اور اس پر ایک گاؤن جو آگے سے کھلا ہوا تھا اور اس کے پیچھے اس کا لباس نظر آ رہا تھا۔ میں سہمی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ ایک ایک قدم آگے بڑھتا رہا اور پھر میرے سامنے پہنچ گیا اور اس نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ہیلو مائی ڈیئر سوری، در حقیقت تمہارے اس نام میں ہی کشش ہے کہ تم سے دوبارہ ملنے کو دل چاہتا ہے اور تمہیں کچھ اور کہنے کو جی نہیں چاہتا۔ یہ بات میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ کیسے ہو، یہاں تک پہنچ گئے آسانی سے۔ میں نے ایک جھرجھری سی لی، اپنے آپ کو سنبھالا۔ میرا ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے ہاتھ میں زندگی کی گرمی توڑ رہی تھی اور کسی بھی طرح یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ ایک زندہ انسان کا ہاتھ نہیں ہے۔ وہ مجھے ہاتھ سے پکڑے ہوئے ایک طرف لایا اور اس نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھو۔ مجھے بٹھا کر وہ خود بھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا، پھر بولا، ہاں اب سناؤ، یہاں تک آتے ہوئے مشکل کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ میں نے اپنے آپ کو پوری طرح سنبھال لیا تھا، چنانچہ میں نے ایک مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں، لیکن آپ نے مجھے یہاں تک آنے کے راستے نہیں بتائے تھے۔ میرے ان الفاظ پر وہ ہنس پڑا اور پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، راشیہ، مہمان آ گیا ہے، لاؤ اسے کیا روک رہی ہو؟ میری نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگیں، لیکن بہرحال میں نے اس سے اس کے الفاظ پر کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ کہنے لگا، اصل میں کوئی بھی ذہین اور سمجھدار آدمی یہاں داخل ہونے کے بعد اس قدر متجسس ہو سکتا ہے جتنے تم ہو۔ راستوں کی تلاش تمہاری طلب بن گئی، اور برا نہ مانو تو یہ بات بھی کہوں گا میں کہ تمہاری ذہنی پہنچ کا اندازہ بھی لگانا چاہتا تھا میں۔ تم یقیناً ایک ذہین انسان ہو اور مجھے یقین ہے کہ بڑی خوش اسلوبی سے میرے دستے راست بنتے جا رہے ہو۔ تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں پیشکش کی تھی کہ تمہیں سرکاری اسپتال کے مردہ خانے کا انچارج رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص کی طرح تم بھی ایک پرآسائش زندگی گزارنے کے خواہش مند ہو گے۔ وہ زندگی میں تمہیں دے سکتا ہوں اور اب بھی وہ پیشکش برقرار ہے، بلکہ تمہاری ذہانت کا اندازہ لگاتے ہوئے میں اپنی اس پیشکش کو اس حد تک آگے بڑھا رہا ہوں کہ جس طرح کی بھی زندگی گزارنے کی خواہش کرو گے میں تمہیں اس کا موقع فراہم کروں گا۔ تم یہ جگہ دیکھ رہے ہو، یہ ایک ریسرچ لیبارٹری ہے۔ میں ایک سائنٹسٹ ہوں، لیکن میرا ماضی مختلف کیفیتوں کا حامل ہے۔ رفتہ رفتہ تمہیں ان کے بارے میں تفصیلات معلوم ہو جائیں گی۔ فوراً ہی سب کچھ بتا دینا مناسب اور ممکن نہیں ہوتا۔ میں یہاں کچھ خاص تجربات کر رہا ہوں اور میرے کچھ دشمن پیدا ہو گئے ہیں، اور میری اس بات پر تم پورا یقین رکھو کہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم میرے ساتھی ہو تو تمہیں بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ابھی اس نے یہ الفاظ کہے تھے کہ اس دروازے سے جس سے وہ نکل کر آیا تھا ایک لمبے قد و قامت کی بہت ہی نفیس شکل و صورت کی مالک لڑکی نمودار ہوئی۔
وہ ایک ٹرالی دھکیلتی ہوئی لا رہی تھی جو میز کی شکل رکھتی تھی۔ اس ٹرالی پر بہت ہی حسین اور نفیس برتن سجے ہوئے تھے۔ ان برتنوں میں موجود اشیاء سے ہلکا پھلکا لطیف سا دھواں خارج ہو رہا تھا۔ اس نے وہ ٹرالی ہمارے سامنے کر دی۔ چکن کے کباب بنے ہوئے تھے اور دوسری کئی اشیاء جو گھر میں تیار کی گئی تھیں ٹرالی پر سجی ہوئی تھیں اور اتنی خوشنما تھیں کہ ایک دم ہی طبیعت ان کی طرف راغب ہوتی تھی اور کھانے کو دل چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ بہت ہی خوبصورت گڑیا کی شکل کی کیتلی میں کافی نظر آ رہی تھی۔ میں اس بات کا منتظر تھا کہ فیکون رابی مجھے یہ پیشکش کرے کہ میں کھانا شروع کروں۔ بہرحال لڑکی یہ چیزیں رکھ کر واپس چلی گئی تھی۔ میں نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی چال میں عجیب سی مستی تھی۔ وہ بے پناہ حسین لڑکی تھی، لیکن اس وقت صحیح معنوں میں کافی کی یہ کیتلی اور پلیٹوں میں رکھے ہوئے بھاپ اڑاتے لوازمات اس لڑکی سے زیادہ دلکشی کے حامل تھے۔ بہرحال فیکون رابی نے میری مشکل حل کر دی۔ اس نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، بے تکلفی سے شروع ہو جاؤ۔ یہ پلیٹ۔ اس نے ایک خالی پلیٹ مجھے دی اور دوسری خود اٹھا لی۔ میں نے واقعی بڑی بے تکلفی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہر چیز لذیذ تھی۔ میں نے کہا، مسٹر فیکون رابی، یہ تمام چیزیں بہت لذیذ ہیں۔ کیا یہ انہی خاتون نے بنائی ہیں؟ ہاں، یہاں ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ میری ضروریات یہ لڑکی پوری کرتی ہے، اور دیکھ لو جس طرح کرتی ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ یہ میری شاگرد ہے، ایک ذہین لڑکی، میری معاونت کیا کرتی ہے۔ یہ بعد میں بتاؤں گا۔ یہ لیبارٹری دیکھ رہے ہو نا؟ بس یوں سمجھ لو کہ یہ میری زندگی ہے۔ میں اس وقت لیبارٹری اور اس کی زندگی کو بھول کر پلیٹوں کی صفائی کر رہا تھا۔ خاصا کھایا اور پھر کافی کے 2 کپ پیے۔ طبیعت سیر ہو گئی۔ فیکون رابی بھی میرے ساتھ کھانے پینے میں شریک رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، ہاں دوست، تم نے بروقت میری مدد کی، ورنہ میں مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوتا۔ آپ کے جانے کے بعد جناب چند افراد اندر داخل ہوئے تھے اور انہوں نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا تھا۔ اوہو، کیا واقعی؟ مجھے ذرا تفصیل بتاؤ، رابی نے پرتجسس لہجے میں کہا، اور میں نے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ رابی کسی خیال میں ڈوب گیا تھا اور اس کے چہرے پر ہلکے سے تردد کے آثار نظر آ رہے تھے۔ پھر دفعتاً وہ چونک سا پڑا۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا اور جلدی سے آگے بڑھ کر ایک مشین کا بٹن آن کر دیا تھا۔ ہلکی پھلکی سرسراہٹ فضا میں ابھرنے لگی اور اس کے بعد کسی کے قدموں کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں نے بھی یہ آواز بغور سنی۔ آواز اوپر سے آ رہی تھی۔ یقیناً قدموں کی دھمک اتنی زبردست نہیں ہوگی، لیکن اس مشین کے ذریعے اوپر کی چھت سے آنے والی آواز انلارج ہو کر سنائی دے رہی تھی۔ فیکون رابی آگے بڑھا اور اس نے میرے کان کے پاس منہ لگا کر کہا، سانس بھی کم سے کم لو۔ وہ شیطان کے بچے سانسوں کی آواز تک سن سکتے ہیں۔ بڑی تیز حسیات ہیں ان کی۔ پلیز سانس بند کر لو۔ اس وقت وہ لڑکی اندر داخل ہوئی تو رابی نے دونوں ہاتھ ایک دم اوپر اٹھا دیے اور لڑکی اپنی جگہ پتھر بن کر رہ گئی۔ وہ اس طرح ساکت کھڑی ہوئی تھی کہ اگر عام انسان اسے دیکھ لیتا تو یہی سوچتا کہ اس میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں رہی۔ کچھ دیر تک اوپر آوازیں ابھرتی رہیں اور چیزیں الٹنے پلٹنے اور گرنے تک کی آوازیں ابھرتی رہیں۔ پھر رفتہ رفتہ یہ آوازیں ختم ہونے لگیں۔ کچھ دیر کے بعد کہیں سے ایک کار اسٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی اور پھر رابی نے ایک گہری ٹھنڈی سانس لی۔ چلے گئے حرام زادے۔ کون تھے یہ؟ وہی جو مردہ خانے میں میرے بارے میں معلومات حاصل کرنے تم تک پہنچے ہوں گے۔ ان میں 3 لمبی قامت کے لوگ کالے لباس میں ملبوس ہوں گے اور ایک مقامی شخص۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں ڈاکٹر رابی۔ نہیں سوری، مجھے ڈاکٹر مت کہو، تم مجھے صرف رابی کہہ سکتے ہو، فیکون کہہ سکتے ہو یا مسٹر رابی کہہ سکتے ہو۔ آئندہ اس بات کا خیال رکھنا۔ تو میں تم سے یہ کہہ رہا تھا کہ جب تم نے مجھے ان کے بارے میں بتایا تو میں کسی قدر تشویش کا شکار ہو گیا۔ بے شک وقت کتنا ہی گزر چکا ہو، لیکن انہوں نے تم پر نگاہ رکھی ہوگی اور وہ تمہارا تعاقب کرتے ہوئے ہی یہاں تک آئے ہوں گے، کیا سمجھے؟ میں شدید حیرت کا شکار ہو گیا۔
बहरहाल اس کی بات کی تردید بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے کہا، کیا وہ مخفوق الفطرت ہستیوں کے مالک ہیں؟ آپ نے ابھی کہا تھا کہ وہ سانسوں کی آوازیں تک سن لیتے ہیں۔ رابی نے میری اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر تک بالکل خاموش رہا اور پھر بولا، یقین کرو میں تمہیں اس بات کا جواب ضرور دیتا، لیکن ابھی اس بات کا جواب دینا بڑا مشکل ہے۔ وہ کون ہیں؟ اگر اس سلسلے میں مجھے خاموشی رہنے دو تو زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے مسٹر رابی، میرے لیے اب کیا حکم ہے؟ جہاز جلا کر آئے ہو؟ کون سی جہاز؟ میں ایک لمحے کے لیے اس کی بات سمجھ ہی نہیں سکا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ کیا ابھی اسپتال واپس جانے کا ارادہ ہے؟ کوئی ایسا تعلق ہے کسی سے جسے یہ جا کر بتانا ضروری ہو کہ تم نے اسپتال کی ملازمت چھوڑ دی ہے اور کہیں اور چلے گئے ہو؟ میں نے ایک لمحے کے لیے غیر یقینی انداز میں رابی کو دیکھا اور پھر بولا، اس کا مطلب ہے مسٹر رابی کہ آپ اپنا وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا مطلب ہے تمہارا سوری؟ تم میرے دوست ہو۔ اس لیبارٹری میں شاید ہی چند لوگ آئے ہوں، شاید ہی، اور یہ بھی بتا چکا ہوں تمہیں کہ راشیا کے علاوہ یہاں کوئی اور وجود نہیں ہے، اور یہ بھی بتا چکا ہوں میں تمہیں کہ تمہیں میرے ساتھ کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، میرا کوئی ایسا قریبی عزیز یا ساتھی نہیں ہے جیسے اطلاع دے کر یہاں تک آؤں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے لیے کارآمد ہو سکتا ہوں تو میں خوشی سے آپ کے پاس رہنے اور آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوں۔ ویری گڈ، راشیا کو تمہارے بارے میں تفصیل بتا دوں گا، ابھی میرے بارے میں زیادہ تجسس نہ کرنا، وقت آہستہ آہستہ تمہیں مجھ سے آشنا کر دے گا۔ مسٹر سوری، کیا سمجھے؟ میں مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ ایک اچھا انسان کسی سے دلجوئی کی باتیں کرتے ہوئے ایسے ہی الفاظ کہہ سکتا ہے جیسے رابی کہہ رہا تھا۔ پھر اس نے راشیا کو بلایا۔ ہاتھ اونچے کر دینے سے راشیا اندر آ جاتی تھی، البتہ یہ انداز ذرا عجیب سا تھا۔ وہ ہر وقت تو فیکون رابی کو نہیں دیکھتی رہتی ہوگی، پھر صرف ہاتھ اٹھانے سے کام کیسے چل جاتا ہے؟ بہرحال معاملات بے پناہ پراسرار تھے، لیکن میری طبیعت سے مطابقت رکھنے والے، اور مجھے بہت لطف آ رہا تھا۔ چنانچہ بہت سی باتیں جو ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی تھیں میں نے مستقبل کے حوالے کر دی تھیں۔ میں جانتا تھا کہ رفتہ رفتہ میں فیکون رابی سے واقف ہوتا جاؤں گا تو یہ ساری باتیں بآسانی میری سمجھ میں آ جائیں گی۔ جلد بازی بے مقصد ہوگی۔ راشیا آئی تو رابی نے اس سے کہا، راشیا، ہمارے نئے مہمان ہیں، بلکہ نئے ساتھی ہیں، یہیں رہیں گے اور ہمارے ساتھ ہمارے کام میں معاونت کریں گے۔ یہ جن خصوصیات کے مالک ہیں ان کا رفتہ رفتہ تمہیں بھی اندازہ ہو جائے گا۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، ایک اچھے ساتھی اور اچھے دوست کی حیثیت سے ان کی ہر ذمہ داری پوری کرو گی، اور بلا شبہ یہ ایک شریف نوجوان ہے، تمہیں کبھی اس سے کوئی ذاتی الجھن پیش نہیں آئے گی، یہ میرا تجربہ ہے۔ میں انہیں کیا کہہ کر پکار سکتی ہوں جناب؟ ان کا نام مسٹر سوری ہے۔ گڈ سوری، راشیا نے دلچسپی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، رابی مسکراتے ہوئے بولا۔ اس وقت راشیا نے گہری نگاہ رابی پر ڈالی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اس نگاہ میں کوئی اہم بات پوشیدہ ہے، لیکن اس کی وضاحت بھلا کون کر سکتا تھا؟ مجھے ایک کمرہ الاٹ کر دیا گیا۔ زمین کے نیچے رہنے کا یہ تجربہ میرے لیے ایک دلچسپ مرحلہ تھا۔ فیکون رابی سے 2 دن تک ملاقات ہوتی رہی۔ ہم لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے۔ راشیا بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جایا کرتی تھی۔ تیسری صبح فیکون رابی سے ناشتے پر ملاقات نہیں ہوئی تو میں نے راشیا سے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ بولی، وہ گئے ہوئے ہیں اور اب کب واپس آئیں گے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ میں نے کسی قدر تشویش بھری نظر سے راشیا کو دیکھا اور کہا، لیکن مس راشیا، مسٹر رابی کا اس طرح باہر نکلنا کیا مناسب ہے؟ راشیا نے چونک کر مجھے دیکھا اور پھر بولی، مطلب؟ نہیں، شاید آپ کو کچھ وقت پہلے کے حالات معلوم ہو سکتا ہے کہ مسٹر رابی نے آپ کو یہ بات بتائی ہو کہ میری ان سے ملاقات کب ہوئی تھی۔ راشیا کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری ہو گئی۔ اس نے کہا، اصل میں مسٹر رابی سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں پوچھتی جسے وہ خود مجھے نہ بتانا چاہیں۔ تمہارے بارے میں انہوں نے صرف اتنا کہا تھا
बल्कि तुम्हारे सामने ही तो कहा था कि तुम हमारे साथियों में से एक हो। मैंने इस बात को तस्लीम कर लिया। मैं भी तुम्हें एक बात बता दूं, मेरे बहुत अच्छे साथी, इस दौरान में मैंने तुम्हारी शराफत, तुम्हारे इंसानी इक़दामात और तुम्हारी फितरत पर बहुत गौर किया है। शायद मिस्टर राबी ने तुम्हें इस बारे में ना बताया हो। हम लोग सिर्फ इतनी गुफ्तगू करते हैं जितनी मुमकिन और ज़रूरी हो। अब देखो ना, कई दिन हो गए हमारे दरमियान राब्ता कायम हुए। तुम मेरे बारे में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानते कि मैं मिस्टर राबी की साथी हूँ। मिस्टर राबी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन्होंने कुछ उसूल बनाए हैं। मुमकिन है कि अभी उन्होंने तुम्हें इन उसूलों के बारे में ना बताया हो। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हें इस हद तक ज़रूर समझा दूँ। इतनी लंबी चौड़ी तकरीर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी यूँ समझ लो कश्तियाँ जलाकर मिस्टर राबी के पास आ गया हूँ। वाकई वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बेहद ज़हीन, और मैं नहीं जानता कि कैसी कैसी सलाहियतों के मालिक हैं। मैं तो इस लेबॉर्ट्री के बारे में भी नहीं जानता। ताहम अगर हम ज़ाती तौर पर आपस में एक दूसरे से बातें कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। आगाज़ मैं करती हूँ। इस लेबॉर्ट्री में ज़बरदस्त तजुर्बात हो रहे हैं। मिस्टर राबी एक अजीम साइंसदान हैं। वो इंसानी जिस्म पर तहकीकात कर रहे हैं, मुकम्मल तहकीकात, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक। वो एक एक उज़ू की माहियत जान लेना चाहते हैं और इसके लिए वो इंतहाई आला पैमाने पर काम कर रहे हैं। ये सारे काम इंसानियत की भलाई के लिए हैं। अपने इन तजुर्बात से वो इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। वो ये मालूम करना चाहते हैं कि दुनिया में बीमारियों की कितनी इकसाम हैं और ये बीमारियां क्यों आम होती हैं। इंसानी सिस्टम के कौन कौन से ऐसे मखसूस हिस्से हैं जहां ये बीमारियां ख़ास तौर पर असरअंदाज होती हैं। मैं तो इनके एहसासात की वजाहत भी नहीं कर सकती, मगर वो बड़ी गहराइयों के साथ काम कर रहे हैं। वो इंसान की असल जान लेना चाहते हैं। ये मालूम करना चाहते हैं कि इंसान किस तरह आलम में वजूद में आया है और किस तरह आलम फ़ना में चला जाता है। इनका नज़रिया है कि इंसान फ़ना हो जाने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन इसके अवामिल क्या हैं, बस इसके बारे में वो रिसर्च कर रहे हैं। शायद कभी किसी मौके पर वो खुद तुम्हें अपने नज़रियात के बारे में बताएं। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूं कि उस दिन जब मैं यहाँ बैठा हुआ था और ऊपर कुछ आवाज़ें सुनाई दी थीं, तो फैकुन राबी ने मुझे खामोश रहने का इशारा किया था और कहा था कि हम लोग अपनी सांस भी रोक लें, क्योंकि वो लोग सांसों की आवाज़ भी सुन लेते हैं। एक ख़ास तरीके से मिस्टर राबी ऊपर की आवाज़ें भी ज़्यादा सही अंदाज में सुन रहे थे, और इसी वक्त तुम भी आ गई थी और उन्होंने तुम्हें खामोश रहने का इशारा किया था। इसकी वजह तुम्हारे जहन में है। राशिया मुस्कुरा दी और फिर बोली, यकीन करो, मैं मिस्टर राबी के अहकामात पर सिर्फ अमल करती हूँ, ज़्यादा गौर भी नहीं करती हूँ। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, बहुत ज़्यादा तालीम हासिल करने के बाद इंसान थोड़ा सा सनकी भी हो जाता है। और फिर मिस्टर राबी तो अच्छे खासे रूहानियत के हामिल हैं और पुरअसरार उलूम पर भी इनकी गहरी निगाह है और वो इस पर दस्तरस रखते हैं, चुनाचे मैं गौर ही नहीं करती। उन्होंने कुछ ऐसे पुरअसरार दुश्मनों का तस्करा किया था जिन्हें वो इस लेबॉर्ट्री के बारे में बताना नहीं चाहते थे। और तुम्हें इस बात का भी इल्म होगा कि जस्त की एक दीवार इस लेबॉर्ट्री को बाहर से मुनक़ते कर देती है और यहाँ दाखिल होने का कोई रास्ता नहीं रहता। यहाँ आने जाने के 6 दरवाजे हैं, जिनमें से एक वो जिसे तुम जस्त की दीवार से बंद कर देने की बात करते हो। और 5 का तुम्हें इल्म है? मैंने सख्त हैरत से पूछा। नहीं, इसके अलावा मुझे सिर्फ 2 दरवाज़ों का इल्म है। बाकी 2 दरवाजे कहाँ हैं ये मैं नहीं जानती। मगर मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें इन 2 बकिया दरवाज़ों के बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। जो बात तुम्हें बताएंगे मिस्टर राबी ही बताएंगे। मैं खामोश हो गया था। फैकुन राबी पूरे 3 दिन के बाद वापस आया। यहाँ मुझे कोई कोफ्त भी नहीं हुई थी, क्योंकि वैसे भी बाहर की दुनिया से मेरा कोई गहरा राब्ता नहीं था और मुझे किसी की याद नहीं आती थी। फैकुन राबी ने मुझसे एक भरपूर मुलाकात की और बोला,
بات اصل میں یہ نہیں ہے کہ مجھے تم پر کوئی شک تھا یا کوئی خاص بات میں تمہارے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ یوں سمجھ لو بہت سے کام کرنے تھے، تمہارے بارے میں بھی تھوڑی سی معلومات حاصل کر لی۔ میں تو اس بات پر اپنے آپ کو انتہائی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میرے پاس ایک زبردست پیتھولوجسٹ آ گیا ہے۔ راشیہ، میں بڑی خوشی سے تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں کہ مسٹر سوری ایک زبردست پیتھولوجسٹ ہیں۔ انسانی اعضاء کو یہ اس طرح سے جوڑ دیتے ہیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سروسز ہاسپٹل کے مردہ خانے کے انچارج تھے، لیکن ان کا دوسرا کام ٹوٹے ہوئے جسموں کو جوڑ کر مکمل کرنا تھا۔ بدن کے تمام تر اندرونی اعضاء سے ان کی بھرپور واقفیت ہے، حالانکہ میری ان کی ملاقات اس انداز میں نہیں ہوئی تھی کہ مجھے ان کے بارے میں اتنی تفصیلات معلوم ہوں، لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوش بختی کی انتہا ہے کہ مجھے ان جیسی شخصیت مل گئی۔ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں ڈیئر سوری، بلکہ میرے پیارے ساتھی، تمہارے مل جانے سے میں بے پناہ خوش ہوں۔ اب تو میں تم سے دل کی وہ باتیں بھی کر سکتا ہوں جنہیں میں کسی عام آدمی کو نہیں سمجھا سکتا تھا۔ چلو اس خوشی میں ایک عمدہ سی دعوت ہو جائے۔ کیوں راشیہ، کیا کہتی ہو اس بارے میں؟ اب تمام چیزیں آ گئی ہیں جو تم نے منگوائی تھیں۔ ٹھیک ہے سر، آج کا مینیو میں ترتیب دوں گی، راشیہ نے کہا۔ میں ذرا غسل کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد چائے پیوں گا، بلکہ چائے میں تم دونوں میرے شریک رہو۔ اس کے بعد راشیہ تم کچن سنبھالو، میں مسٹر سوری سے بات کروں گا۔ رابی بہت زیادہ خوش نظر آ رہا تھا۔ چائے کے بعد راشیہ تو کچن میں چلی گئی۔ رابی مجھے لیے ہوئے ایک طرف آ بیٹھا، اس کے چہرے پر گہرے غور و فکر کے آثار تھے۔ اس نے کہا، لوگوں کو اس بات پر یقیناً حیرت ہوگی کہ اناٹومی اور پیتھولوجی کا آخر آپس میں کیا ربط ہے۔ دونوں الگ الگ شے ہیں، لیکن اگر میرے نظریے کو پوچھتے ہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ کیا سمجھے؟ میں خاموشی سے رابی کی صورت دیکھنے لگا۔ وہ خوش ہو کر کچھ سوچنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ اسی طرح خاموش رہا اور میں اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ماضی میں سفر کر رہا ہو۔ پھر اس کی پراسرار آواز ابھری، زندگی کا ایک بڑا حصہ خوشگوار گزرا تھا، لیکن اس کے بعد کچھ ایسے پے در پے حادثات پیش آئے کہ میں بوکھلا کر رہ گیا۔ میری بہن مجھ سے 3 سال بڑی تھی۔ اس وقت اس کی عمر 18 سال تھی جب وہ بیمار ہوئی اور کچھ ہفتے تک مصنوعی زندگی جیتی رہی۔ موت اس کے چاروں طرف جال بن چکی تھی اور آخر کار اس نے اسے چھین لیا اور زندگی شکست کھا گئی۔ میں اس سے پہلے اپنے بہت زیادہ ضعیف دادا کی موت کا تجزیہ کر چکا تھا، جنہیں دل کا شدید دورہ پڑا تھا اور وہ زندگی کے عذاب سے نجات حاصل کر گئے تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ میں بڑا دل برداشتہ تھا۔ دادا تو خیر ضعیف تھے، لیکن میری 18 سالہ بہن جو مجھ سے بہت پیار کرتی تھی چلی گئی، اور اس کے بعد میرا بھائی جسے معدے کی تکلیف ہو گئی تھی، ڈاکٹروں نے اس کا آپریشن کیا اور آپریشن کرنے والے سرجن نے ذرا سی غلطی سے اس کے پھیپھڑوں کی شریان کاٹ دی اور اس کی زندگی خون بن کر آپریشن ٹیبل پر بہہ گئی۔ ان 3 اموات نے مجھے ایک عجیب و غریب کیفیت کا شکار کر دیا اور میں بہت سی سوچوں میں مبتلا ہو گیا۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ گزرتی ہوئی زندگی بہتے ہوئے پانی کی طرح سنسناتی ہوئی گزر جاتی ہے۔ آخر یہ موت کیا چیز ہے؟ اس سے نجات کا کوئی ذریعہ ہے یا نہیں؟ اس سوچ نے مجھے دیوانہ کر دیا تھا۔ میں انسان کے اندرونی نظام، دل کی توانائی اور رگ و ریشوں پر مشتمل اس مشینری کے بارے میں سب کچھ جان لینا چاہتا تھا جو انسان کے اندر زندگی کو متحرک رکھتی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ زندگی کے سکوت کو موت کا نام دیا جاتا ہے۔ سائنس کی کوئی بھی ٹرک، میڈیکل کی کوئی بھی کتاب اس بات کا صحیح طور پر علم نہیں رکھتی کہ موت آخر کیا چیز ہے۔ بے شمار افراد اس طرح کی موت مرتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ
اخبارات کی زینت بنا تھا۔ پنجاب کے کسی درمیانے درجے کے گھرانے کے ایک فرد کے گھر میں اموات ہونے لگی تھی۔ ہر ہفتے ان کے گھر کا ایک بچہ ایک عجیب و غریب موت کا شکار ہو جاتا تھا۔ چند ہی روز پہلے کی بات ہے، تم نے اس بارے میں اخبارات میں ضرور پڑھا ہوگا۔ یکے بعد دیگرے 3 بچے اموات کا شکار ہو گئے اور وہ گھرانہ دہشت کا شکار ہو گیا۔ لیکن بہرحال انسان روز ازل سے اس بارے میں آج تک کچھ معلوم نہیں کر سکا اور اس مسئلے کو سائنس کی حدود سے نکال دیا گیا۔ بہرحال میری توجہ ان 3 اموات کے بعد موت کی حلیف ہو گئی اور میں نے اس سلسلے میں ریسرچ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بس یوں سمجھ لو کہ 15 سال کی عمر سے میں موت کے تعاقب کر رہا ہوں۔ میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ میری ریسرچ ہے اور ابھی تک میں اس وقت کام کر رہا ہوں۔ مجھے اپنا ہم آواز کوئی شخص نہیں ملا سوائے ایک آدمی کے جس کا تعلق مراکش سے تھا اور وہ بھی میری طرح موت کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ میرا اور اس کا ساتھ کافی عرصے تک رہا۔ وہ مراکش کے نوا میں ایک پراسرار علاقے کے غاروں میں موجود ایک قدیم مراکشی خاندان کی تلاش میں تھا۔ پتہ نہیں کیا چاہتا تھا وہ۔ اس کا کہنا تھا کہ بن تہارس ایک انتہائی قدیم خاندان ہے۔ اس کے ڈانڈے بابل کے ان غاروں سے جا ملتے تھے جن کی تاریخ دنیا کی پراسرار تاریخ ہے۔ اس شخص نے مجھے دیوانہ کر دیا تھا اور 20 سال تک میں مراکش کے ان علاقوں میں بھٹکتا رہا تھا جہاں بن تہارس خاندان کسی غار کی گہرائیوں میں سو رہا تھا۔ بس یہ میری اس ریسرچ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ شاید تم میری اس بکواس سے بور ہو رہے ہو، اس لیے یہ سلسلہ میں ختم کرتا ہوں۔ ہاں، یہ کہوں گا تم سے کہ اب جب تم میرے ساتھیوں میں شامل ہو چکے ہو تو میری اس تلاش میں دلچسپی لینا اور ان خطرناک لوگوں سے محفوظ رہنے کی کوشش کرنا جو میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ اچانک ہی وہ ہنس پڑا اور اس نے کہا، کیا یہ دلچسپ اطلاع نہیں ہے تمہارے لیے؟ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں مسٹر رابی، جیسا کہ میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ میری ابتدا ہی غلط ہو گئی ہے۔ جہاں سے آغاز کیا تھا وہیں سے الجھ گیا تھا، لیکن جو چیز دماغ کی گہرائیوں میں بیٹھ گئی تھی وہ آج تک میرے ساتھ ہے۔ ہاں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری آپ تک پہنچ ہوئی تھی، اس لیے کہ جب انسان اپنے آپ کو تلاش کرتا ہے تو اسے یہ ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ واہ، کیا خوبصورت فلسفہ ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو تلاش کرتا ہے تو اسے کم سے کم یہ اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ بہرحال ٹھیک کہتے ہیں آپ، وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ پیکون رابی ایسے انکشافات کرتا رہا جو میرے لیے ناقابل تصور تھے۔ بن تہارس خاندان کے بارے میں اس نے بڑے پراسرار الفاظ میں کہا، اصل میں اس خاندان کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ تم یوں سمجھ لو کہ اس کا تعلق ماضی قدیم میں پراسرار یونان سے تھا۔ یونان کی تاریخ میں تم نے ان ماہر نجوم کا تذکرہ تو ضرور پڑھا ہوگا جو دنیا کی ہر بات بتا دیا کرتے تھے اور ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ چنانچہ بن تہارس خاندان کے جد امجد، جن کے نام تاریخ میں نہیں ملتے، یونان سے باہر نکل آئے تھے اور نہ جانے کہاں کہاں ہوتے ہوئے مراکش پہنچ گئے تھے۔ مراکش میں انہوں نے ایک خاص علاقے میں قیام کیا تھا اور وہاں انہوں نے اپنے علم کے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ وہ عجیب چیز پر ریسرچ کیا کرتے تھے۔ تحقیق کرنے والوں کا خیال تھا کہ انہوں نے اپنا تعلق خلا کے کسی ایسے سیارے سے قائم کر لیا تھا جہاں زندگی تھی اور وہاں کی پراسرار مخلوق اپنے علوم کا تبادلہ بن تہارس خاندان سے کرتی رہتی تھی۔ یہ علوم بہت ہی پراسرار تھے۔ پھر شاید کسی بات پر بن تہارس خاندان اور سیارے کی مخلوق میں ٹھن گئی اور مخلوق نے بن تہارس خاندان کو فنا کر دیا۔ یہ خاندان مراکش کے کسی مخصوص علاقے میں جہاں اس کا قیام تھا دفن ہو کر ختم ہو گیا۔ اس جگہ کے بارے میں نے تھوڑی سی معلومات حاصل کر لی ہیں اور ایک اچھا وقت صرف کر کے وہاں میں نے اپنے تھوڑے سے تعلقات بھی قائم کر لیے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد کیا ہوا وہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ میرا خیال ہے، جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا،
کہ تمہارا خاصا مغز خراب کر چکا ہوں۔ بات یہ بھی ہو رہی تھی کہ تمہاری اپنی دلچسپی۔ ہاں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں مسٹر رابی کہ میں اپنا مقصد پانے میں کامیاب تو نہیں ہو سکا، لیکن میری فطرت کا وہ پہلو جو بچپن کے احساس سے سج گیا تھا آج بھی ویسا ہی ہے۔ بے شک میرے پاس وہ علم نہیں ہے جو انسان کے اندرونی اعضاء کی تحقیق کر سکے، لیکن میری دلچسپی ان تمام چیزوں میں ہے۔ یہی تو میں راشیہ کو بتا رہا تھا کہ دیکھو، اتفاقی طور پر ہمیں ایک ایسا شخص مل گیا ہے جو ہمارے مقصد کا آدمی ہے۔ تم یہ سمجھ لو ڈیئر سوری کہ اب تم ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہو۔ فی الحال ہم 3 افراد ہیں جو ایک دوسرے سے متعلق ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ایک باقاعدہ ٹیم ہے۔ میں نے اس ٹیم کو مراکش میں ترتیب دیا ہے اور اپنے آپ سے اتنے فاصلے پر رکھا ہے کہ وہ ہمارے یہاں کے بارے میں نہ جان سکیں۔ اصل میں بس یوں سمجھ لو کہ کچھ پراسرار دشمن میرے راستے پر لگ گئے ہیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں مجھ سے یہ میں نہیں جانتا، لیکن جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کی ترتیب کرنے کے بعد ہی ہم آگے قدم بڑھا سکتے ہیں۔ مسٹر فیکون رابی مجھ سے یہ باتیں کرتا رہا اور اس کے بعد اپنے کمرے میں آرام کرنے چلا گیا۔ فیکون رابی کی یہ الجھی ہوئی باتیں بلا شبہ میرے لیے بے حد حیرت ناک تھیں، لیکن اگر اپنے اندر کا جائزہ لیتا تو یہ احساس ہوتا تھا کہ ان باتوں کا تعلق میرے دل کی گہرائیوں سے ہے۔ میں بھی تو وجود کی اس پراسرار کائنات میں اترنا چاہتا تھا اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ رابی اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ راشیہ اب مجھ سے بے تکلف ہوتی جا رہی تھی۔ ویسے صاف ستھری طبیعت کی لڑکی تھی، البتہ اس کے تاثرات بڑے عجیب ہوا کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو یوں محسوس ہوتا جیسے اس کے اندر کی عورت جاگ گئی ہو۔ خیر، میں اس طرح کا انسان نہیں تھا کہ ایسے لمحات سے فوراً فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوتا کہ یہ راشیہ کی فطرت ہے۔ وہ در حقیقت جذبات سے آ رہی ایک لڑکی ہے۔ پھر اس دن خود مسٹر فیکون رابی نے مجھ سے کہا، یقینی طور پر تم یہاں کے ماحول سے اکتا گئے ہوگے۔ ایسا کرو، 2 دن کی چھٹی دیتا ہوں تمہیں۔ تم اور راشیہ کسی اچھے ہوٹل میں قیام کرو، زندگی سے لطف اٹھاؤ اور اس کے بعد احتیاط سے واپس آ جاؤ۔ اس 1 مہینے میں تم نے شیو بھی نہیں بنائی، اچھی خاصی داڑھی نکل آئی ہے تمہاری، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ بہت ہی اچھے لگ رہے ہو اس داڑھی میں۔ راشیہ، تو میرے دوست کے لیے ایک عمدہ سا سوٹ نکالو اور تیاریاں کر کے چلے جاؤ یہاں سے، رابی نے راشیہ کو مخاطب کر کے کہا، اور راشیہ نے گردن خم کر دی۔ میں نے کچھ کہنا چاہا تو راشیہ نے ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش کر دیا اور بولی، نہیں، آپ آ جائیے، میں آپ کو سمجھا دوں گی مسٹر سوری۔ مسٹر فیکون رابی صرف وہ بات کہتے ہیں جس کی تکمیل چاہتے ہیں۔ وہ ہمارے لیے ایک اچھے انسان ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں دیتے، اس لیے ان کی اس عادت کو جان کر ان کی کسی بات سے اعتراض کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ نہیں راشیہ، میں کچھ ذہنی تھکن محسوس کر رہا ہوں۔ ویسے اس دوران وہ دشمن دوبارہ نہیں آئے، یہ ہماری سوچنے کی بات نہیں ہے۔ ویسے کیا تم ان کا انتظار کر رہے تھے؟ راشیہ نے ہنس کر کہا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ راشیہ نے جو تیاریاں کی تھیں وہ بڑی دلچسپ تھیں، شاید وہ پہلے بھی اس طرح باہر جاتی رہی تھی۔ ایک چھوٹا سا سوٹ کیس جس میں چند جوڑے کپڑے میرے اور راشیہ کے تھے۔ یہ کپڑے کہاں سے آئے ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ راشیہ نے مجھے بتایا کہ ہمیں تھوڑا سا سفر پیدل طے کرنا پڑے گا، اس کے بعد ایک سینما ہاؤس سے ٹیکسی لے کر کسی اچھے ہوٹل جا سکتے ہیں۔ چنانچہ یہی ہوا۔ اس پراسرار بھوت گھر سے نکل کر باہر کی فضا میں پہنچے تو یوں لگا جیسے زندگی بہت ہی خوبصورت ہو۔ اس لیبارٹری میں دنیا کی ہر آسائش موجود تھی، لیکن کھلی ہوا کا اپنا ایک الگ مقام ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم بڑی تازگی محسوس کر رہے تھے۔ ٹیکسی نے ہمیں ہوٹل فاسٹو پر اتار دیا۔ بہت خوبصورت ہوٹل تھا۔ ہم نے ایک کمرہ حاصل کیا اور ہم لوگ کمرے میں آ گئے۔ اسی طرح گھومنے پھرنے میں ہم نے باقی 2 دن بھی گزار دیے۔ تیسرے دن مسٹر رابی کا فون آ گیا۔ ہاں کہو سوری، زندگی کیسی ہے؟ بہت اچھی مسٹر رابی، اگر آپ جیسے کسی آدمی کا ساتھ حاصل ہو جائے تو۔ جواب میں رابی زور سے ہنسا تھا
اور اس نے کہا ٹھیک ہے تو پھر اب مجھ جیسے آدمی کا ساتھ حاصل کر لو، جلدی سے واپس آ جاؤ۔ راشیہ کہاں ہے؟ واش روم میں ہے۔ ٹھیک ہے، اسے میرا پیغام دے دو کہ میں نے تم لوگوں کو طلب کیا ہے، اور دیکھو واپسی میں احتیاط کرنا۔ ٹھیک ہے مسٹر رابی، میں نے جواب دیا۔ راشیہ کو مسٹر فیکون رابی کے پیغام کے بارے میں بتایا تو اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا واقعی تم مانو یا نہ مانو، ہم لوگوں نے حالانکہ بڑی سیر و سیاحت کی، بڑا اچھا لگا، لیکن اس لیبارٹری کی بات ہی کیا ہے؟ اس لیے وہ جگہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ ہم لوگوں نے واپسی میں انتہائی احتیاط رکھی تھی۔ فیکون رابی نے ہمارا پرجوش استقبال کیا تھا۔ وہ اپنی لیبارٹری میں ہی تھا۔ اوپر موجود بھوت بنگلہ یقینی طور پر ایسے لوگوں کے لیے تھا جو اتفاق سے وہاں آ جائیں اور خوف زدہ ہو کر بھاگ جائیں۔ فیکون رابی بھی وہاں کسی اتفاقی طور پر آنے والے کا استقبال کرتا ہوگا، اور جس طرح کا وہ انسان تھا ایسا حلیہ بنا لیتا ہوگا کہ آنے والا اسے اسی بھوت گھر کا ایک فرد سمجھے، اور اس کی شکل دیکھ کر اسے اس بھوت گھر پر کوئی تعجب نہ ہو۔ لیکن اصل جگہ لیبارٹری تھی۔ اس نے کہا کہو دوستو، یہ 2 دن زندگی کے اچھے دنوں میں شمار ہوتے ہوں گے، کیسا لگا؟ بہت اچھا مسٹر رابی، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر انسان کو ایک زیر زمین گھر بنا کر رہنا چاہیے، اور اس میں ایک مناسب وقت گزارنا چاہیے تاکہ باہر کی دنیا میں سے دلکشی محسوس ہوتی رہے۔ فیکون رابی میری بات پر مسکرانے لگا اور پھر بولا چلو ٹھیک ہے، ویسے اس دوران کسی مشکوک شخصیت کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ بالکل نہیں مسٹر رابی۔ اور اسپتال والوں میں سے کسی سے ملاقات؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے بعد تو ایک نئی کہانی کھڑی ہو جاتی۔ آرام کرو، میرا خیال ہے کہ میں تمہیں بہت جلد اپنے کام میں مصروف کر لوں گا۔ اب آپ مجھے اپنے وجود کا ایک حصہ سمجھیے مسٹر رابی، میں آپ کے پاس سے کہیں جانے کا تصور نہیں کر سکتا۔ رابی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ بہرحال میں یہاں وقت گزارنے لگا۔ ایک صبح ناشتے کے بعد راشیہ میرے پاس آئی اور بولی آئیے۔ مسٹر رابی کہاں ہیں؟ آئیے تو۔ راشیہ نے میری بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے لیبارٹری میں چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں، ان جگہوں کو بھی دیکھا جہاں رابی ہوا کرتا تھا، لیکن رابی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر مجھ پر ایک اور انوکھا انکشاف ہوا۔ راشیہ مجھے لیے ہوئے رابی کی لیبارٹری میں رکھے ہوئے ایک بڑے سے ریفریجریٹر کے پاس پہنچ گئی۔ ریفریجریٹر میں نے دور سے ہی دیکھا تھا، کبھی اسے کھولنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ انسانی قد سے 1.5 گنا بڑا اور اسی مناسبت سے چوڑا تھا۔ اس پر ریفریجریٹر لکھا ہوا بھی تھا۔ لیبارٹری کا ایک حصہ تھا، اس لیے میں نے کبھی اس پر کوئی توجہ نہیں دی، لیکن پہلی بار راشیہ نے اس کا دروازہ کھولا اور اس کے اندر داخل ہو گئی تو میں شدت حیرت سے منہ کھول کے رہ گیا۔ آؤ، اس نے کہا۔ مگر کیوں؟ میں نے ریفریجریٹر کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے کہا۔ وہ 100% ایک فریجی تھا۔ راشیہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر گھسیٹ لیا اور دروازہ بند کر لیا۔ پھر اس وقت میری حیرت عروج پر پہنچ گئی جب فریج کا نچلا حصہ کسی لفٹ کی طرح نیچے اترنے لگا۔ کوئی 20 گز کی گہرائی میں اترنے کے بعد وہ رک گیا۔ راشیہ نے دروازہ کھولا اور میرا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل آئی۔ مجھ پر حیرت کا شدید دورہ پڑا تھا۔ یہ بھی ایک لیبارٹری تھی۔ فیکون رابی بلا شبہ اس دور کا سب سے پراسرار انسان تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر وہ ہے کیا۔ بہرحال میں نے اس عظیم الشان لیبارٹری کو دیکھا اور پھر شکایت بھری نگاہوں سے راشیہ کو آؤ۔ ایک منٹ راشیہ، تمہیں اس لیبارٹری کے بارے میں پہلے سے معلوم تھا؟ ہاں، وہ پتھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں نے اس کے بعد اس سے کوئی سوال نہیں کیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ مجھے ساتھ لیے ہوئے ایک بڑی سی میز پر پہنچ گئی۔ سفید رنگ کی میز پر ایک انسانی جسم سفید چادر سے ڈھکا ہوا میری نگاہوں کے سامنے تھا۔